السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خطرہ کی طرف لو لگا کر بھیگ دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار و معالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز سے بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ کاش قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام میں پیدا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے مطابق جو ناجی فرقہ ہے، کامیاب جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت، اس میں ہم لوگوں کو اللہ نے جگہ عنایت فرمائی۔ ہمارا مذہب اسلام اصول و قانون کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں کہیں اور کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی رہنمائی ہمیں مذہب اسلام سے نہ ہو جائے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے ہمیں تشنہ چھوڑا ہو، پیاسا چھوڑا ہو۔ ہر جگہ، ہر مقام، ہر دور، ہر تاریخ، ہر دن کے لیے اسلام نے ہمیں ایسا مضبوط نظام اصول عطا کیا ہے کہ جس کے سائے میں ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اللہ اور رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دوسروں کو دیکھنے کی، غیروں کو دیکھنے کی، کہ ہم کسی دوسرے مذاہب کی طرف دیکھیں کہ اس میں اس کا اصول کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، بلکہ دوسرے مذاہب اہل مستشرقین وہ خود مذہب اسلام کو دیکھ کر کے روشنی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ترقی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان اتنا مضبوط مستحکم نظام ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسروں کی پیروی کر رہا ہے، دوسروں کی نقل کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کہ کسی انسان کے گھر میں اس کے باپ نے دولت کے انبار چھوڑے ہوں، دولت کی بھیڑ ہو، اور وہ جاہل بیوقوف دوسروں کے پاس جا کر کاسۂ گدائی لیے کھڑا ہو، دستے طلب ہو
دستے طلب پھیلائے ہوئے ہو، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو۔ آج کا یہ دور اتنا پرآشوب اور پرفتن دور ہے کہ اہل دل، اہل علم، اہل حق سوچ کر پریشان ہے کہ اپنے قوم کی رہنمائی کیسے کی جائے۔ یہ صحیح رہنمائی کو تیار نہیں ہے، صحیح قیادت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، صحیح راستہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ اتنے واضح طور پر جنت و جہنم کے حالات سامنے رکھ دیے گئے ہیں، مگر نہ تو جنت کی لالچ پیدا ہو رہی ہے ان میں، نہ جہنم کا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب اپنے نبی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ذرا سوچئے کہ وہ بھی تو ایک دنیا ہے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اپنے غیر سب وہاں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ کیا اس دنیا کی فکر کی ہم نے کبھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہمارے ساتھ حالات ہوں گے کیا ہوں گے؟ قرآن نے بہت صاف کر دیا ہے، اور نیکی اور برائی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کون سا کام نیکی کا ہے، کون سا برائی کا ہے۔ کچھ ہی کام ایسے ہیں جس میں شش و پنج میں ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، تو اپنے علماء سے پوچھو، بتا دیں گے۔ تو نیکی اور برائی یہ ہمارے ساتھ دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ راستہ بتا دیا گیا ہے، دکھا دیا گیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کس کو اختیار کرتے ہیں۔ مگر اتنا ضرور دھیان رکھیے گا، اللہ رب العزت نے دونوں کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ اگر ابرار ہیں، نیک ہیں، ابرار کا مطلب نیک ہے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے، اور جو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا؟ قرآن میں دونوں کر دیا گیا ہے۔ قرآن ہمارا وہ مقدس اور معتبر قانون ہے کہ جس میں نہ رد و بدل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ قرآن نے ارشاد کر دیا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت کی وادیوں میں ہیں، ان کے لیے جنت ہے، قرآن کا اعلان ہو چکا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگار، بدکار، فجار یہ جہنمی ہیں۔ اور آپ کو احساس ہے اگر کہ یہ کام ہم نیکی کا کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کر رہے ہیں، تو اپنا آپ خود ہی متعین کر لیں کہ ہم کون ہیں، جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ کوئی بولے گا تو جھگڑا ہوگا، آپ لڑائی کریں گے اس سے۔ تو بہت کلیئر ہمارے علماء نے کر دیا ہے، کیونکہ قرآن نے ہی کلیئر کر دیا ہے۔ تو قرآن کا پیغام ہمارے علماء نے آپ تک پہنچا دیا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھا ہے، اور گناہگاروں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ آپ کو کہاں جانا ہے یہ آپ فیصلہ کیجئے، دوسرا کیوں بولے گا؟ علماء کا، عالموں کا کام یہ ہے کہ وہ قوم کو اچھے اور برے حالات سے واقف کر دیں۔ اب اس کے بعد قوم جانے وہ اس کو کیا چاہیے، کہاں جانا ہے اسے۔ ذرا سوچیے آپ کہ جب رب العزت نے ہمیں خوشی منانے سے محروم نہیں کیا ہے، یہ عید اور بقرعید آپ جانتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کا عالم کیا تھا، سال میں 2 مرتبہ خوشیاں مناتے تھے وہ، اور اس میں ناچ گانے، شراب، ہر طرح کی برائی ہوتی تھی اس میں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیا ہے کہ ناچا جائے، گانا گایا جائے، ڈانس کیا جائے، ڈھول بجائے جائے۔ اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں آیا ہوں برائیوں سے تمہیں روکنے کے لیے، کیونکہ یہ برائیاں تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گی، اس لیے اس سے رک جاؤ۔ مگر اللہ نے خوشی منانے سے محروم بھی نہیں کیا ہے، اللہ خوشیوں کا موقع تمہیں دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں رب کائنات نے ہمیں عید الفطر دیا اور عید الاضحیٰ دیا کہ یہ 2 مواقع دے رہے ہیں، خوشی مناؤ، کھاؤ پیو، مبارکباد دو۔ اللہ نے محروم کو نہیں کیا، خوشی کا منانے کا موقع دیا حضرات۔ اور ایسی خوشی کہ جس میں رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے، ہماری خوشیاں بھی ہو رہی ہیں، غریبوں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ عید الفطر دیکھ لیجیے، غریبوں کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے، فطرہ آپ نکال رہے ہیں، غریبوں کا دھیان رکھ رہے ہیں آپ۔ دوسری طرف آپ 2 گانا ادا کر رہے ہیں تو عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی رضا بھی ہمیں مل رہی ہے۔
اسی طرح قربانی کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، غریبوں کو بھی آپ دے رہے ہیں، غریبوں کا خیال بھی ہو رہا ہے، خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اور جنت میں آپ کا نام بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے خوشی منانے سے کم منع کیا ہے، مگر خوشی منانے کا طور طریقہ تو بدلو۔ ارے میاں، ہر حساس آدمی جس کے اندر انا ہوتی ہے، جو عزت دار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہ کام کروں، وہ کام انجام دوں جو کسی کی نقل نہ ہو۔ نقل کرنے والا انسان اچھے ذہن کا نہیں ہوتا ہے، اچھے مزاج کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انا جس کے اندر ہوتی ہے، جس کے اندر اپنی عزت ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں خود وہ کروں گا جو کسی نے نہ کیا ہو، اچھائیوں میں، نیکیوں میں۔ ارے آپ تو کارخانے والے ہو، آپ جانتے ہو کہ جو سیمپل ہم بنا رہے ہیں وہ کسی کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم وہ بنائیں جو مارکیٹ میں سب سے بہتر مانی جائے، جو سب سے اچھی مانی جائے۔ تو کیوں یہاں پر آ کر فیل ہو جاتے ہو کہ خوشی منانے میں غیروں کو دیکھا کرتے ہو کہ وہ کیسے خوشی منا رہے ہیں؟ ارے جب تم کو خوشیاں منانی ہو تو اپنے اللہ و رسول کی طرف دیکھو کہ اس کا پیغام کیا ہے، کہ ہم خوشی کیسے منائیں، کس طرح منائیں۔ ایسی خوشی مناؤ کہ جو اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے تم سے۔ نیکوں، یہ بالکل یاد رکھنا، قرآن نے واضح کر دیا ہے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، گنہگار بدکار وہ جہنم میں جائیں گے، یہ بالکل واضح اعلان ہو چکا ہے۔ حضرات ذرا سوچئے، آج کا انسان نقصان پہ خوشی منا رہا ہے، آج کا انسان تباہی پہ خوشی منا رہا ہے، آج کے انسان کی عمر عزیز گھٹ رہی ہے اور اس پہ خوشی منا رہا ہے۔ اس سے واضح شرم کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ نیو ایئر آپ منا رہے ہیں، یہ نیا سال آ رہا ہے، کس چیز کی خوشی ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ نیا سال آیا ہے، بھائی سال تو آتا ہے جاتا رہتا ہے۔ اگر تم نے ذرا سا بھی حساس ہو کر کے غور کیا ہوتا، توجہ دی ہوتی، تو تمہیں پتہ یہ چلتا کہ نیا سال کوئی خوشیوں کا پیغام لے کر نہیں آ رہا ہے، بلکہ نیا سال یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ انسان تیرا ایک سال اور گھٹ گیا ہے۔ اب یہ ایک سال اور گھٹ گیا، تیری عمر عزیز جو بہت بڑی نعمت ہے رب کی طرف سے، اس میں سے تیری ایک سال کی عمر اور گھٹ گئی ہے تیری۔ ذرا سوچو کتنا بڑا نادان اور بے وقوف ہوگا وہ انسان جو اپنے نقصان پر خوشیاں منائے، اپنی کمی پہ خوشیاں منائے۔ ہماری عمریں گھٹ رہی ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہو، نیا سال تمہیں یہ باور کرا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، اے انسان اگر خواب غفلت میں ہے تو جاگ جا، تیری ایک سال کی عمر ختم ہو گئی ہے اور موت سے تو قریب ہو گیا ہے، موت سے قریب ہو گیا ہے۔ اے انسان ذرا بتا، موت سے قریب ہونے پر کوئی خوشیاں مناتا ہے؟ موت سے قریب ہونے پر کوئی مسرت کا اظہار کرتا ہے؟ کوئی بے وقوف ہوگا جو موت سے قریب ہونے پر خوشیوں کا اظہار کرتا ہوگا، مسرت کا اظہار کرتا ہوگا۔ نادان اور ہوش مند آدمی کو جب یہ پتہ چلتا ہے میری عمر کم سے کم رہ گئی ہے، تو اگر سمجھدار ہے تو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، توبہ استغفار میں لگ جاتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور جب اسے کینسر سے متعلق بتا دیا جاتا ہے کہ ٹی بی ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا ہے، تمہیں یہ ہو گیا ہے، تو یہ وہ بیماریاں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان اس بیماریوں کو لے کر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بدن کانپ جاتے ہیں، چاہے وہ ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، مگر اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف، ایک دہشت کا ماحول ہوتا ہے کہ اب ہماری عمر گھٹ رہی ہے، اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ بولو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ اس کو غم ہوتا ہے اسے کہ اب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، پورا گھر پریشان ہوتا ہے کہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں تمہیں ہوش نہیں ہے، یہ آنے والا سال یہ بتا رہا ہے کہ تیری زندگی کا جو ایک سال تھا، قیمتی سال، وہ تیرا کم ہو گیا ہے۔ اگر تو 75 سال لے کر کے آیا ہے خدا کی بارگاہ سے تو اب تو 74 کا رہ گیا ہے۔ اگر تو 74 سال لے کر کے آیا ہے تو 73 کا رہ گیا ہے۔ تو 65 لے کر کے آیا ہے تو 64 کا رہ گیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے؟ یہ سال بتا رہا ہے تمہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھ موت اور قریب آ گئی ہے تجھ سے، موت اور قریب آ گئی ہے۔ اگر 50 کلومیٹر دور موت تھی، اب وہ موت قریب ہو کر 45 کلومیٹر آ گئی ہے، اب 40 کلومیٹر قریب تر آ گئی ہے۔ تو موت قریب تر ہوتی جا رہی ہے، تو خوشیاں منا رہا ہے، تو رنگلیاں منا رہا ہے، تو مسرت کا اظہار کر رہا ہے۔ زمانے کے لوگ دانش مند، ہوش مند، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ دیکھنے کے بعد حیرت کرتے ہیں، یہ انسان عقل و فہم کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، ہم دانش مند ہیں، ہمارے اندر اللہ نے عقل کا مادہ رکھا ہے، لیکن کیسا بے وقوف انسان ہے کہ عمر عزیز جو بہت قیمتی چیز ہے، روپے پیسے بھی زیادہ قیمتی ہے،
دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ. آپ دیکھتے نہیں ہو جس کا بچہ سخت بیمار ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں اب ایسا لگتا ہے کہ اب تغیر و تبدل ہونے والا ہے، اب یہ ختم ہونے والا ہے، تو باپ اس کا لے جا کر ڈاکٹر کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، جتنی دولت تجھے چاہیے لے لے مگر میرا بچہ بچ جائے. بولو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے، دولت سے زیادہ اہم ہے، پراپرٹی سے زیادہ اہم ہے، مال سے زیادہ اہم ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے. اور تیری عمر گھٹ رہی ہے اور تو خوشیاں منا رہا ہے، رنگ رلیاں منا رہا ہے. اور یہی نہیں کہ صرف عمر گھٹی ہے تیری، آگے تیری موت تیرے سامنے مسکراتی ہوئی چلی آ رہی ہے کہ ہاں اب ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تیرے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی انسان خوشیوں کا سوداگر بنا ہوا ہے، خوشیاں مناتا ہوا نظر آ رہا ہے. انسان یہ تیرے لیے نہیں تھا. اگر تجھے خوشیاں منانی تھی تو قرآن مقدس پڑھتا، تو اللہ کی عبادت کرتا، تو اور آنے والے کو جو مبارکباد دیتے ہیں اس پر بھی بحث بہت چل رہی ہے. آج کل بے تکی بحثیں چل رہی ہیں، جو معلوم کرنا چاہیے وہ تو معلوم نہیں کر رہا ہے. نہ جانے کتنی لایانی باتیں پوسٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، موبائل پہ نظر آ رہی ہیں. مبارکباد سے متعلق بھی بات آ رہی ہے کہ مبارکباد دے یا نہیں. حضرات یہ مبارکباد کیا ہے پہلے اس کو تو سمجھ لو. آپ پہلے اس کو سمجھو. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سال مبارک ہو، تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والا سال امن و شانتی کا سال ہو، بہترین ہو، چین و سکون کا ہو. یہ تو ایک دعا ہوئی. مبارکباد دینا ایک دعا ہے. دولہا کو دعا دیتے ہیں، دولہا شادی مبارک ہو. کیا مطلب؟ یہ شادی ہوئی ہے، خدا کرے کہ یہ رشتہ تیرا امن و شانتی کا رشتہ ہو، اچھائی کا رشتہ ہو، پیار و محبت کا رشتہ ہو. اسی طرح سال جب آتا ہے اور ہم کہتے ہیں مبارک ہو، تو مطلب یہ ہے کہ آنے والا سال جو تکلیفوں کا سال گزرا ہے ویسا نہ ہو. خدا کرے کہ آنے والا سال آرام کا سال ہو، امن و شانتی کا سال ہو، چین و سکون کا سال ہو، اچھا سال ہو جس میں ہم تکلیفوں کی راہوں سے نہ گزرے، اچھائیوں کی راہوں سے گزرے. اور اگر یہ نیت کر لو جو گناہ ہم سے گزشتہ ہوئے ہیں خدا کرے وہ گناہ اب نہ ہو، آنے والے سال میں اچھائیاں اللہ تعالیٰ اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو آنے والے سال میں خدا کرے ہماری کوئی نماز نہ رہ جائے، کوئی روزہ نہ رہ جائے، کوئی نیکی نہ رہ جائے. اگر ہم نے گزشتہ سال میں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، تو آنے والا سال اللہ مبارک کرے اس طرح سے کہ ہمارے بھائی بہنوں میں محبتیں پیدا ہو، ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی عزت کریں. تو مبارکباد دینا غلط نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھو کہ مطلب کیا ہے. مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مبارک کرے یہ سال کس طرح، تاکہ تیری زندگی اچھی ہو، تیری بندگی اچھی ہو، تیری صحت اچھی ہو، تیرا کاروبار اچھا ہو، تیری دکانداری اچھی ہو، تیرے رزق اور روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے. وہ ایک دعا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. مگر اے لوگوں، یہ خوشیاں شراب پی کر کے منانے والے، جوا کھیل کر منانے والے، ناچ اور گا کر کے منانے والے، سن فرشتہ تیرے کارنامے کو اپنے کاندھے پر لکھ رہا ہے. آج اگر تو دولت کی بنیاد پر کچھ بھی کر لے، لیکن یاد رکھ جب موت آتی ہے تو نہ وہاں غریب دیکھا جاتا ہے، نہ مالدار دیکھا جاتا ہے. وہی قبرستان ہے جہاں سب جا کر کے سوتے ہیں، سب کو لے جا کر کے لٹایا جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد ساری اکڑفوں ختم ہو جاتی ہے، ساری انانیت ختم ہو جاتی ہے، سارا گھمنڈ و تکبر بہہ جاتا ہے. اور وہاں جانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا کیا ہم نے، اے کاش ہم نے گناہ نہ کیا ہوتا، اے کاش ہم نے برائی نہ کی ہوتی، اے کاش ہم نے اپنے گھر میں اچھا ماحول بنایا ہوتا، پیار کا ماحول بنایا ہوتا، لالچ پیدا نہ کی ہوتی. اے لوگوں، نیا سال تمہیں تمہاری موت کا پیغام دے رہا ہے، نیا سال تمہیں تمہاری عمر کے گزر جانے کا پیغام دے رہا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ان کا طریقہ ہے، ان کو کر لینے دو. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المومنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. تم پریشان ہو کہ ہمیں خوشیاں نہیں منائے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے بولنے کو مل رہا ہے، ہنسے بولے نہیں. ارے میاں ایک بات انصاف سے بتاؤ کہ قید خانے میں انسان ہنستا ہے؟ قید خانے میں انسان مسرت کا اظہار کرتا ہے؟ نہیں. قید خانے میں تو وہ دعا کرتا ہے اللہ اس قید خانے سے جلدی چھٹکارا عطا فرما دے، اے اللہ اس قید خانے سے ہمیں جلدی چھٹکارا عطا فرما دے. یہ دنیا تیرے رسول نے کہا ہے، میرے رسول نے کہا ہے، کائنات کے رسول نے کہا ہے دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. اگر تم اور ہم مومن ہیں
تو ہمیں اس بات پر راضی رہنا پڑے گا کہ ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، ہماری ہر تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے، ہماری ہر خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے قید خانے میں خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہاں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جب قید خانے سے نکلتا ہے تب خواہشیں پوری ہوتی ہیں، تب تمنائیں پوری ہوتی ہیں، تب اچھائیاں اس کو ملا کرتے ہیں۔ اے مسلمان سن، آج اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے کو مومن بنا لے اور اس دنیا کو مان لے کہ یہ قید خانہ ہے، اور جب اس سے چھٹکارا ہوگا تو خدا کی قسم جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہوں گی، جنت کے فرشتے تیرا احترام کر رہے ہوں گے، وہاں تیرا استقبال ہو رہا ہوگا، اور وہاں کی نعمت ہی اصل نعمت ہے، وہاں کا آرام ہی اصل آرام ہے۔ دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں ہے، ابھی آرام ہے ابھی تکلیف ہے، ابھی آرام ہے ابھی یہی تو ہوتا ہے۔ سر میں درد ہے آدمی پریشان، بخار ہے پریشان، ابھی اچھا ہے تھوڑی دیر میں بخار میں پڑ گیا، مگر اے مسلمانوں سنو، میرے رسول فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائے گا تو وہاں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہ ناک سے جو گندگی نکلتی ہے وہ بھی وہاں نہیں ہوگی، یہ تھوک جو نکلتے ہیں یہ بھی وہاں نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ! سوچو تو صحیح، اللہ نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ اے لوگو، نئے سال کا استقبال اس طرح مت کرو کہ گناہوں کے دفتر میں تمہارا نام بھر جائے اور جہنم کے دروازے پر تمہارا نام لکھ دیا جائے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، یاد رکھنا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، گنہگار بدکار جہنم میں جائیں گے۔ اے لوگو، نوجوان یہ کہتے ہیں کہ نوجوانی کا عالم ہے، ہمیں خوشیاں تو منا لینے دیجئے۔ اے نوجوان، تم محرم مناتا ہے، محرم سے پیچھے کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے پروردگار، تیرے محبوب کے نواسے کی یاد سے منانے والے ہیں، پوری دنیا میں لوگ منا رہے ہیں، مگر اے کاش تم نوجوانوں صرف مناتے نہیں بلکہ مانتے، تب کمال تھا۔ مانا تو ہوتا، حضرت علی اکبر کیا نوجوان نہیں تھے؟ حضرت قاسم کیا نوجوان نہیں تھے؟ یہ لوگ نوجوان نہیں تھے؟ اے بولو! ارے یہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے نوجوان تھے جنہوں نے خدا کی راہ میں شہادت پیش کی ہے۔ اے کاش دنیا کے ان ہیروں کے چکر میں نہ پڑے ہوتے۔ یہ ملعون جہنمی ہیں، تم ان کو آئیڈیل بنا رہے ہو، یہ تو جہنم میں لے جائیں گے تمہیں۔ اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت امام حسن کے صاحبزادوں کو بناؤ، حضرت امام حسین کے شہزادوں کو بناؤ، حضرت مولا علی اکبر کو بناؤ، حضرت قاسم کو بناؤ، حضرت صلاح الدین ایوبی کو بناؤ، محمد بن قاسم کو بناؤ، اور دیگر جو ہمارے فاتحین گزرے ہیں ان کو بناؤ۔ اگر ان کو بنا لیا تمہاری زندگی تابناک ہو جائے گی، تمہاری زندگی مسرتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو سنبھالو، موت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، جس کا جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے روح نکال لی جاتی ہے اس کی، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی دولت دھری رہ جاتی ہے، اس کی پراپرٹی دھری رہ جاتی ہے، اس کا سرمایہ دھرا رہ جاتا ہے۔ ہاں، ایک افسوس اس کے ساتھ ضرور جاتا ہے، کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، اے کاش ہم نے ڈانس نہ کیا ہوتا، اے کاش ہم نے ناچ گانے نہ کیے ہوتے، اے کاش ہم نے یہ برائیاں کر کے اپنے اللہ و رسول کو ناراض نہ کیا ہوتا۔ اے لوگوں، اللہ و رسول کی رضا سب سے بڑی رضا ہے، وہ راضی ہو جائے، خدا کی قسم دنیا اور آخرت ہمارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ایسے موقع پر ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں اللہ نے خوشیوں کا بہت موقع دیا ہے، رمضان بھی خوشیوں کا موقع ہے میرے بھائی، کوئی معمولی بات ہے؟ کیسی خوشیاں ہیں، قدرتی خوشی کہ دیکھو دسترخوان پر انواع و اقسام کے افطار کے سامان چنے ہوئے ہیں، بولو خوشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سمجھو پہلے اس کو، اللہ نے خوشیوں کی بھیڑ لگا دی ہے ہمارے پاس۔ عقیقہ ہو رہا ہے، خوشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ شادی ہو رہی ہے، خوشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ولیمہ ہو رہا ہے، خوشیاں نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں، مگر اس کو خوشیوں کے دائرے میں لاؤ، رسول کی سنت کے دائرے میں لاؤ، پھر دیکھو خدا کی قسم ایسی خوشی کہ صرف تمہارے رشتہ دار شریک نہیں ہوں گے اس میں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی شریک ہوں گے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اے لوگوں، جب کوئی طلب دراز کرے، جو اللہ نے تمہیں توفیق دی اس کو ضرور دے دینا۔ بہت سارے بیچارے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ حالات جیسے ہے، نہ جانے کتنا گھر ہے جو صبح کھاتے ہیں تو شام کو نہیں، شام کو کھاتے ہیں صبح نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھڑک رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ اور کھانا تو چھوڑو، بہت سارے گھر وہ ہیں جہاں بیچاروں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، علاج ہو رہا
رہا ہے تو دوا نہیں آ پا رہی ہے. اے لوگوں، ایسے لوگ اگر تم سے سوال کریں خدا کے واسطے ضرور کچھ دے دینا، ضرور کچھ نہ کچھ دو. ایسا نہیں کہ دیکھتے ہوئے گزر جاؤ. مسجد میں سوال کرنا حرام ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے اور دینا بھی نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی دوسرا اس کے بارے میں کہہ دے تو اس کو دے دینا چاہیے. ابھی اگر کوئی آپ سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بچے کا علاج ہو رہا ہے، سخت قسم پرسی کے عالم میں ہے، اگر وہاں پر آپ کو کوئی آواز دیتا ہوا مل جائے تو آپ ضرور اس کو دے دیجیے گا. اور تمہیں مال اللہ نے دیا ہے تو دائیں بائیں میں رشتہ داروں کو ضرور دیکھ لینا، بھائی بہنوں کو ضرور دیکھ لینا، اس کی غربت کا خیال نہ. میں خدا کے واسطے اس کے گھر میں چولہا نہ ٹھنڈا ہو اتنا ضرور دھیان رکھنا. اگر تم نے اس کے گھر میں چولہا جلانے کا اگر انتظام کر دیا، اللہ تیرے گھر میں چولہا کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ تیرا چولہا جلتا رہے گا. اے مالداروں، اے پیسہ والو، جو تمہاری صلاحیت ہے 500 کی ہے تو 500 دے کر غریب کی مدد کرو، 50 کی ہے تو 50 دے کر مدد کرو. اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ جب مسجد میں پیسہ دینے کی بات آئی کہ سامنے سے گزر رہے ہیں تو بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ پاپا ہمیں بھی 10 روپیہ دے دیجئے. کہا بیٹا میں تو دے ہی دیتا ہوں. ذرا سوچئے گا، ایسے بچے اللہ کرے سب کے گھر میں پیدا ہو. وہ بچہ کہتا ہے پاپا ہمیں دیجئے. جب وہ آتے ہیں تو ہمیں شرم لگتی ہے، ہم نہیں دیتے ہیں، سب لوگ دیتے ہیں دائیں بائیں والے. ذرا سوچئے گا، جب آپ لوگ بھی اللہ کا شکر دے رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں نے میرے بات کی لاز رکھی ہے، پروردگار آپ کو خوب دولت عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اس بچے نے کہا نہیں مجھے. کہا کہ بیٹا میں تو دے ہی دیتا ہوں. کہا پاپا آپ دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے دیتے ہیں، مجھے دیجئے تاکہ میں بھی تو اپنے لیے دوں، کچھ اپنا انتظام میں بھی تو کروں. آپ قیامت کے دن مولانا نے یہ کہا ہے کہ باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، تو آپ اپنے لیے دے رہے ہیں، مجھے دے دیجئے تاکہ میں بھی دے دیا کروں. حضرات آپ لوگ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے جب نکال کر دیں اپنے بچوں کو بھی دے دیجئے گا تاکہ وہ بچے بھی اس میں رکھیں اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں بھی اللہ ثواب عطا فرمائے. سنت ہوئی.